شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں تھے. خیر جو دعوت ہوئی وہ کسی مولانا صاحب نے کری تھی, حضرت رائے پوری کی دعوت کسی عالم نے انہوں نے کری تھی. حضرت رائے پوری نے قبول فرمائی, حضرت شیخ ساتھ میں موجود ہیں. اب کھانا دسترخوان جو لگا بڑا سارا, اور کمیت بھی اور کیفیت بھی, کوانٹٹی بھی, کوالٹی بھی, ظرف بھی اور مصروف بھی. تو حضرت شیخ کہنے لگے حضرت رائے پوری سے آہستہ سے, یہ دعوت مولوی صاحب بھی تو نہیں لگ رہی. حضرت رائے پوری نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہتے, دعوت دیجیے. اب کئی چیزیں آتے چلے گئی, اور اب کئی مرتبہ شیخ نے 2-3 مرتبہ دہرائی, حضرت یہ دعوت مولوی صاحب بھی تو نہیں لگ رہی. تو حضرت رائے پوری نے فرمایا کسی کے ساتھ بدگمانی کرو. جب انہوں نے کہی تو کہ دعوت ہوگی, بدگمانی کیوں کسی کے ساتھ کی جائے. پھر جب روانہ ہونے لگے, گاڑی میں بیٹھنے کے سلام مصطفیٰ ہو گیا, تو حضرت رائے پوری نے حضرت شیخ سے فرمایا کہ ہم کہنا تھا نا, اگر کسی اور کی طرف سے ہوتی تو بات سامنے آتی, تو کیوں نہ انہیں کی طرف سے. شیخ چپ. اب وہ مولانا صاحب جب گاڑی روانہ ہونے لگی تو کون سا ایک کو لے کر آئے, حضرت ان کی طرف سے شیشہ, حضرت وہ دعوت ان کی طرف سے. شیخ نے بنوایا تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ دعوت مولوی صاحب کی نہیں ہے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا ان پر فتوحات بہت ہوئی تھی, یعنی ہدایا تو تحائف ان کے پاس بہت آتے تھے. بیوی بچے نہیں تھے, ان کا خود کا اپنا گھر بار نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ لے کر خود رکھ لیتے تھے اور پھر ویسے کے ویسے دکھ جاتے تھے, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ سب ہو جاتا تھا. لیکن ایک دور ان پر تنگی کا, افلاس کا, فقر و فاقے کا بہت گزرا تھا. آخر میں تو یہ حال تھا کہ ایک رات میں, ہر رات میں سردی کی, ہر رات میں, اور سردی بھی اپنے یہاں جے پور میں تو ہوتی ہے 2 مہینے 2.5 مہینے, اور جس علاقے میں وہ تھے سہارنپور ضلع میں 65 سے آگے, وہ جنگل بیابان کا علاقہ, وہاں پر 4.5 مہینے کی سردی ہو جاتی. ہر دن ایک نیا لحاف, ہر دن ایک نیا لحاف اوڑھتے تھے, ہر دن ایک نیا لحاف. لیکن اب یہ ہمارے ذہن میں اعتراض بنے گا, یہ کیسے بزرگ ہے, ہر دن ایک نیا لحاف, وہ خود اپنے لیے تھوڑی بنوا رہے تھے. اور اب ہر دن ایک نیا لحاف, تو ہر مہینے میں 30 لحاف کتنوں کے کام آ رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے آپ کی میں کہ میری تمام بچیوں کی شادی میں جو لحاف دیا گیا ہے وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا تھا. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے بعد جب کوئی اچھے قسم کا بڑھیا سا لحاف آتا تو وہ شیخ کو دے دیا کرتے تھے, اور شیخ گھر میں دے دیتے تھے, کسی بچی کے کام میں آ جائے گا شادی کے وقت. اور ایسے ہی ہوا, جتنی بچیوں کی شادی ہوئی حضرت رائے پوری کا دیا ہوا لحاف ہوا کرتا تھا. وہ دور بھی گزرا. حرم مکہ میں تھے, وہاں پر کوئی بات آ گئی, ویسی برسبے تھے تذکرہ, اور کھانے کی بات آ گئی, مرغ کی بات آ گئی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس زمانے میں فارمی مرغا تھا یا کون سا بولر تھا, کیا تھا, ہوتا ہی نہیں تھا. یہ تو اب چلا ہے, ہوتا ہی نہیں تھا. اس زمانے میں دیسی مرغے ہوتے تھے, اصیل ہوتے تھے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات ہوئی, مرغ کی بات ہوئی, دیسی مرغے. حضرت رائے پوری نے حضرت شیخ صاحب سے وعدہ کر لیا. شیخ نے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب, حضرت شیخ نے حضرت رائے پوری سے کہا, حضرت یہ حرم مکہ میں وعدہ ہو رہا ہے 1 کے 1 لاکھ. فرمایا کہ ہاں, یہ بات وہ کبھی وہی ہے, اور یہ بات ان کی آمد سے پہلے ہندوستان میں پہنچ گئی, بر صغیر میں. لوگوں کو جب اترے ہیں تو سینکڑوں مرغ لوگوں نے ہدیے میں حضرت رائے پوری کو پیش کی. جہاں جہاں سے گزر ہوتا تھا, جس اسٹیشن پہ سے کبھی گاڑی گزرتی تھی, لوگوں کو پتا تھا اس گاڑی سے آئیں گے, یہاں پر گاڑی رکتی نہیں, وہاں پر حضرت رائے پوری لیتے چلے جاتے اور شیخ سے فرماتے لو گنتے جاؤ. رائے پور جب پہنچے تو 1 لاکھ پر ہو گئے.
بات بنانا تو بہت آسان ہے، 1 لاکھ انہوں نے تو نہیں کھا لیے دونوں مولویوں نے، امت مسلمہ ہی کی دکان میں آئے. وہ ایک زمانہ حضرت رائے پور پر فتوحات کا گزرا تھا، حضرت رائے پور پر ایک زمانہ فتوحات کا گزرا تھا. لیکن پہلے حال کیا تھا یہ تو مجھے بعد میں یاد آ گئی، میں تو دوسرا سنانا چاہ رہا تھا تو بھی شروع ہی نہیں کیا. مولانا عبد القادر صاحب رائے پور گئے تو بجائے روٹی کے درختوں کے پتے کھاتے، اپن ہو کر آئے کتنا سکون تھا وہاں پر ماشاءاللہ، درختوں کے پتے کھاتے. ایک مرتبہ کسی نے گھر کی صفائی کی اور گھر کا پھٹا پرانا کمبل بالکل بیکار کوڑے کباڑ میں ڈال دیا. پہلے زمانے میں ایسا آج بھی ہوتا ہے، بہت سے مسلم وہ دیوالی سے 2-4 دن پہلے اس طرح کی چیزیں پھینک دیتے ہیں جو کام میں بھی آ سکتی ہیں لیکن ان کے لیے پرانی ہو گئی اور وہ بیچنا اچھا نہیں سمجھتے، چلو پھینک دو، کوئی اٹھا کے لے آئے گا. اور مسلمانوں کو بھی تھا، شب رات کے موقع پہ رمضان سے پہلے وہ اپنی پرانی چیزیں نکال دیا کرتے تھے، کوئی لے آئے گا کام میں آ جائے گا. تو یہ واقعہ میں نے مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا، حضرت مفتی محمود حسن صاحب سے بھی سنا ہے کہ کسی نے گھر کی صفائی کی اور گھر کا پھٹا پرانا کمبل بالکل بیکار کوڑے کباڑ میں ڈال دیا. وہ مولانا عبد القادر صاحب نے اٹھا لیا اور دھو کر پاک کر کے اس کو 15 برس تک استعمال کیا. 15 برس تک استعمال کیا. وہ حضرت کی برکت یہاں سے شروع ہوئی تھی. تو پھٹا پرانا کمبل کی تو کوئی برکت میں استعمال کر رہے ہیں آپ. اور ان پر ایک دور ایسا گزرا دہلی میں جب تشریف لائے جہاں پر ان کا داخلہ ہوا جس مدرسے میں ہمارا حضرت محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے بہت کثرت سے واقعہ کہ اس زمانے میں وہاں مدارس کے اندر دارو وہ نہیں ہوتے تھے، مطبخ کھانا نہیں ملتا تھا مدرسے کی طرف سے. طلبہ آتے تھے بہت سی مسجدوں میں سرائے میں ادھر ادھر گھیر جاتے تھے اور کھانے کا نظم کوئی صاحب ثروت ہوتا تھا، پیسے والا ہوتا تھا تو 2 ٹائم کا کوئی 1 ٹائم کا کھانا باندھ دیا کرتا تھا. کوئی بغیر متعین کیے کبھی کسی کی کوئی اچھی بھلی چیز بنی تو بیوی سے کہہ دیا وہ بچے رہتے ہیں، کوئی بچ گیا گھر پہ بھیج دو 2-1 بچے طلبہ رہتے ہیں. اس طرح چاروں کام چل جاتا تھا. تو زیادہ تر کھانے بندھے پہ ہوتے تھے. بہت سے طلبہ وہ داخلہ لے لیتے تھے پڑھنے کے لیے، کسی مسجد میں رہتے تھے طے کر لیتے تھے بھائی نیابت کر لیں گے، امام صاحب ہمیں نماز پڑھا دیں گے، صفائی کر دیا کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں شیخ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کا داخلہ ہوا. کھانے کا نظم نہیں تھا، ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی. دہلی میں جس مسجد میں انہوں نے بیان کیا فقر و فاقہ تنگدستی تھی. کسی محلے کے آدمی نے ان کی دعوت کے دی کہ کھانا آپ کھا لیجیے گا، ہم دیں گے. ٹھیک ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ دن تک تو چلتا رہا سلسلہ، ایک کھانا آتا تھا کھا لیتے تھے. اچھا پٹھان تھے، بہت لمبے چھوڑے دھڑک تھے، سرگودا کے رہنے والے تھے، پڑوس میں ان کو چلا گیا. تو حضرت شیخ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ نے وہ کھانا کھاتے. کچھ دن کے بعد ایک اور طالب علم کا دہلی کے مدرسے میں کہیں داخلہ ہو گیا، کھانا اس کو بھی نہیں ملتا تھا. کوئی بیچارہ اس مسجد میں آ کے پڑ گیا، 1 سے 2 ہو گئے. اب وہ بھوکا اکیلے کیسے کھائیں. یہ واقعہ بزرگوں میں لکھا ہے کہ ایک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک کتے کو دیکھا گیا، قحط سالی چل رہی تھی، خشک سالی چل رہی تھی. تو کتا کوئی باہر نہیں گیا، 4 دیواری کے باہر، بستی کے شہر کے باہر وہاں پر کوئی چیز پڑی ہوئی تھی. اس نے جو دیکھا تو واپس گیا، بستی میں واپس گیا اور وہاں پر بہت سارے کتوں کو سمیٹ کر کے لے کر کے آ گیا. خود ایک طرف بیٹھ گیا. جو کتے آئے وہ کھا رہے ہیں، کھا کے چلے گئے تو اب ہڈی میں سے جو بچا کچھ تھا وہی کھا رہے ہیں. کیسی سخاوت کتے کے اندر ہے. ہم نے یہ سمجھایا کہ کتے آپس میں لڑتے ہیں ہڈی پر، وہاں پر اس کی سخاوت دیکھے کتے کی کہ ان بھوکوں کے بغیر کھایا نہ گیا اور ساتھ میں نہیں بیٹھا، اخیر کو بچا ہے تو کھایا ہے ورنہ نہیں کھایا. ضبط شاہ محمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کیسے اکیلے کھا لیتے. ان کو تو شیخ رائے پوری بننا تھا آگے چل کر کے. انہوں نے ان سے کہا بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو، چلو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی تو کھانا ہے آپ کا. کوئی بات نہیں، حدیث میں تعامل واحد یکفل اثنین، ایک کا کھانا 2 کو کھا. 2 کھانے لگے. کچھ دن کے بعد میں ایسا ہوا کہ ایک اور طالب علم وہ بھی داخلہ ہوا اور وہ بھی کسی مسجد میں آیا. مسجد بھی ایک ملتی تھی بابرکت. اب 3 ہو گئے، ایک کھانا 3 آدمی کھاتے تھے. تو لوگ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں کہ جب یہ بڑے بزرگ بن جاتے ہیں اور فتوحات کے دروازے پر کھل جاتے ہیں، لوگ تب دے دے کر کے اعتراض کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو مجاہدے کا پورا دور نظر انداز کر دیتے ہیں.
اسی لیے یہاں بڑی چوپڑ میں ایک مرتبہ سیرت النبی کا جلسہ تھا، اس میں مولانا شاہد جمالی میرٹھ سے تشریف لائے تھے. انہوں نے بیان کیا تو کوئی بات آ گئی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مرغے بہت کھاتے ہیں. انہوں نے کہا مرغا کھانے کا حق نہیں ہوا ہے. زمانہ طالب علم میں مرغے بھی تو بنتے تھے، پٹتے بھی تو تھے. جب مرغا بنتا تھا تو مرغا کھائے گا. یہ سوال کھاتے تھے. اسی کو اس کمبل کو اوڑھتے تھے، اسی کو بچھا لیتے تھے. اور ایک دور ایسا گزرا جو بعد میں ملا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو ایسا تھا کہ سردی کڑاکے کا جاڑا، اب سردی میں کیا کریں، ٹھٹرن اور لباس میں ایسا نہیں، تو جان نماز کے اندر لیٹتے اور لپٹتے چلے جاتے صف کے اندر ہی لپٹتے چلے جاتے. رات میں سردی سر پہ سے لگتی، اس لیے کہ وہ تو 3.5 پونے 4 فٹ کی تو جانماز، اور ماشاءاللہ ان کا قد 6 فٹ کا، میں نے کہا نا لمبے چوڑے دڑم تھے. ادھر پیروں سے سردی گھستی تو آدھی پنڈلی تک، کچھ دیر تو برداشت کرتے، پھر سوچتے کہ خامخواہ جب نیند نہیں آ رہی ٹھنڈ کی وجہ سے تو کیا فائدہ لیٹے رہنے سے. اٹھتے وضو کرتے نماز شروع کرتے تھے. تب بنتے حضرت رائے پوری. اس دور کے بڑے بڑے مشائخ ان سے وابستہ ہوتے ہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد منظور نوانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محدث کبیر مولانا عبدالرشید نوانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے حضرات ان سے وابستہ ہوئے. حضرت رائے پوری ثانی کی شان. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق میں بیان فرمایا تھا کہ حضرت مجدد اکبر ثانی اپنے مشائخ کا گیت گاتے ہیں، ہم اپنے مشائخ کا گیت گاتے ہیں. ہر شخص اپنے مشائخ کا گیت گایا ہی کرتا ہے، یعنی جس کو جس سے فیض ہوتا ہے وہ تو اس کی تعریف کرے گا ہی کرے گا. مولانا محمد منظور نوانی صاحب سے ان کے کسی بے تکلف دوست نے کہا، وہ بھی صاحب نسبت تھے، جن دوستوں نے کہا بعد میں چل کے وہ بھی صاحب نسبت ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم کسی سے بیعت نہیں. فرمایا ہاں میں حضرت رائے پوری سے بیعت ہوں. یہ مولانا منظور نوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت رائے پوری سے بیعت ہوں. ان کے دوست حضرت رائے پوری کی مجلس میں گئے کہ جب اس دور کا اتنا بڑا مصنف اور محقق اور مناظر عالم مولانا منظور نوانی جن سے بیعت ہوئی تو وہ تو کیا ہوتے، وہ پہنچے. عصر سے مغرب تک مجلس میں بیٹھے، حضرت رائے پوری کی مجلس میں عصر سے مغرب تک بیٹھے. اس کے بعد اٹھ کر کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ. کس سے مرید ہوئے ہو؟ وہ تو خالی ہیں، بالکل کورے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. مولانا محمد منظور نوانی چپ رہے، کچھ بھی نہ بولے. کچھ ایسا نہیں بات بھائی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جواب فوری نہیں ملتا، وقت خود اس کا جواب دیتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں، چپی سادھ لی، جبکہ وہ وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اگلے روز پھر گئے مجلس میں بیٹھے وہ صاحب کل والے، پھر اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کس غلط فہمی میں مبتلا تھا. اب دوسرے دن بیٹھے دوسرے انداز سے کہ میں کس غلط فہمی میں مبتلا تھا. یہ شخص ہر آن اپنی نفی میں مشغول ہے کہ میں کچھ نہیں. یعنی حضرت رائے پوری کے اندر تواضع تھی، عاجزی تھی، اپنا فنا فی اللہ دیکھو، اس پہ کسی طرح کا کبر بڑائی نہیں تھی کہ یہ شخص ہر آن اپنی نفی میں مشغول ہے، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں. یہاں تک کہ پاس بیٹھنے والے پر بھی اثر پڑ رہا ہے، ان پر خود پر جب اثر پڑا اس بات. تو جانا چاہیں تو چلے جانا. حضرت رائے پوری ثانی کا کشف. ارشاد فرمایا کہ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری ایک مرتبہ حجرے میں تشریف فرما تھے. ذکر کی مجلس چل رہی تھی. ایک شخص کو آواز دی جو ان کے خادم تھے، پکارا عبد المنان. میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے ان کو 1984 رمضان المبارک میں دار جدید سہارنپور میں دیکھا ہے. پڑوس ملک میں چلے گئے تھے، اعتکاف کے لیے آئے تھے. وہ الگ دو ہیں اور دونوں حضرت رائے پوری سے وابستہ تھے. یہ آئے تو ان سے فرمایا کہ مجلس ذکر میں فلاں نامی شخص ہے، یعنی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ الگ الگ ذکر کر رہے ہیں. حضرت رائے پور نے اپنے خادم مولانا عبد المنان صاحب سے کہا کہ فلاں شخص جو ذکر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بلا کے لاؤ. چنانچہ وہ خادم گئے اور ان کو ڈھونڈتے رہے. دیکھا کہ چہرے پر رومال ڈالے ہوئے وہ ذکر جو کر رہے ہیں، اپنے چہرے پہ رومال ڈالے ہوئے، اس کا مطلب چہرہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ان کا، ذکر میں مشغول ہے. بات کیا تھی؟ وہ ذاکر ذکر میں تو مشغول تھے
لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ بیوی کو اتنے پیسے دے کر آیا تھا وہ تو خرچ ہو گئے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے تھے. حضرت رائے پوری کو کشف ہو رہا ہے، یہ دل میں سوچ رہے ہیں اور اوپر سے زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. ان کو بلوایا، پھر مولوی عبد المنان سے کہا کہ تم باہر چلے جاؤ. حضرت رائے پوری نے تم باہر چلے جاؤ. ان ذاکر صاحب سے کہا کہ تم اندر سے کمار بند کر دو. کمار بند کروا کے کہ قریب آؤ، کیونکہ حضرت سے اٹھا نہیں آتا تھا. اخیر میں زور ہو گیا تھا، اٹھ نہیں پاتے تھے، بلکہ ایک دور ایسا گزرا کہ ہاتھ میں نہیں اٹھ پاتا تھا، اور ہاتھ میں نہیں اٹھتا تھا. فرمایا کہ میری جیب میں ہاتھ ڈالو اور جیب میں جتنے پیسے رکھتے ہیں وہ سب نکال لو اور اپنی بیوی کے پاس بھیج دو اور اطمینان سے ذکر کرو. تو اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں رہے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں پر لگے پائے. ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں رہے 15 سال گزارے، اخیر کے وہاں کی موت کے انتظار میں شیخ زکریا نے 15 سال گزارے مدینہ پاک میں. اور جو لوگ ہمارے بزرگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں گستاخ رسول ہے، وہ گن کے بتلاتے ہیں کتنے بزرگ وہاں پر دفن ہوئے ہیں. ہم تو الحمدللہ جب فہرست بیان کرنا شروع کریں گے تو سننے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو. تو صاحب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح شیخ کا بھی واقعہ پیش آیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب تھے مدینہ منورہ میں، ایک بہت بڑا عالم پڑوس ملک کے بہت بڑا عالم محتمین بھی تھے وہ آئے ہوئے تھے. حضرت شیخ نے ان کو اکیلے میں بلوایا تنہائی میں. مولانا ایک ابو الحسن بھائی تھے سہارنپور کے، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے ان کو. شیخ کے خدام میں سب سے بڑے وہی تھے، اشارہ سمجھتے تھے شیخ کا. ان سے کہا کہ بلا کے لاؤ، وہ لے کر آئے. اچھا اصل میں بات ایسی ہے کہ اس کو ایسے نام چھپایا گیا ان عالم کا. شیخ نے بلوایا، شیخ کے وہ متعلقین میں سے تھے. شیخ نے خیر ان صاحب نے بعد میں ابو الحسن صاحب سے کہا کہ خادم تھے شیخ نے کہ حضرت نے مجھے اندر بلا کر کے ایک بہت بڑی رقم دی ہے 35,000 روپے. حضرت شیخ زکریا صاحب کا انتقال 82 ہوا 1982 میں. اس سے معلوم کتنے پہلے کی بات ہوگی، تو 50 سال پہلے 35,000 کتنا ہوتا تھا، بہت بڑی رقم تھی. تو حضرت انہوں نے کہا ان محترم عالم صاحب نے ابو الحسن صاحب سے کہ حضرت نے مجھے تنہائی میں بلایا، 35,000 روپے کی رقم دی ہے، اور میں ایک دم سے نہ بھی نہ کر سکا اور قبول بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ حضرت سے کیوں اتنی بڑی رقم لے آؤں. میں لینا بھی نہیں چاہ رہا تھا اور حضرت سے نہ بھی نہیں کر سکا. تو دیکھ لو واپس کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ شیخ اتنی بڑی رقم کسی کو دیتے ہو ہی نہیں سکتا، ضرور کوئی نہ کوئی باتیں یاد کرو، شیخ اتنی بڑی رقم دے ہی نہیں سکتے. اب جو انہوں نے غور کیا شربت کے ساتھ کہنے لگے کہ ہاں ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی تھی، اس میں سے میں نے 35,000 روپئے ہی لے کر کام میں لے لی تھے، سوچا تھا میں بعد میں رکھ دوں گا. کھو کے نہیں گیا شیخ زکریا کے پاس ہے کہ نہیں صاحب. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پور، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تشریف لائے. مجلس میں ذکر آگے حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کے درمیان سیاسی اختلاف کا. اصل میں اس زمانے میں 47 سے پہلے جو چل رہا تھا، حضرت مدنی چاہتے تھے وہ ملک تقسیم نہ ہو، ایک ہی رہ جائے. حضرت تھانوی فرماتے تھے نہیں بھی بن جانے تو ایک الگ پھر ٹھکانا ہو جائے گا. اس پر مولانا الیاس صاحب نے فرمایا یہ فیض کی نہ یہاں کمی نہ وہاں کمی. یعنی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے ہاں بھی روحانی نورانی فیض کی کمی نہیں ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ وہاں بھی فیض کی کمی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں تھانہ بہت کہتے ہیں پر چھوٹے سے خانقاہ چھوٹے سے کمرے دیکھے تھے، وہاں چھوٹے سے کمرے 3 کوئی جگہ کہ فیض کی نہ یہاں کمی نہ وہاں کمی، نہ تھانہ بھون میں نہ کمی دیوبند میں. معترض یہاں سے بھی محروم وہاں سے بھی محروم. یعنی لوگ ان میں بھی کمی نکال رہے ہیں ان میں بھی. تو یہ اعتراض کرنے والا نہ یہاں سے فیض اٹھا سکتا نہ وہاں سے اٹھا سکتا.
ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو جن کا ذکر چل رہا تھا مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری ان کے شیخ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو خلافت حضرت شاہ عبد الرحمن الرحیم سہارنپوری کے انتقال کے بعد کلیئر شریف تشریف لے گئے جن کو جملہ کو چھوٹا بھائی چھٹ رہے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جن سے بیعت تھے میرے ان کا بھی نام مولوی عبد الرحیم نہیں, وہ مولوی عبد الرحیم ولایت کہلاتے تھے, ان کو کشف بہت ہوتا تھا, ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں. وہ اوپر سے جو جا رہا تھا موٹ بھیجنا کہتے ہیں جادو کا موٹ, وہ جا رہی تھی فرمایا کہاں جا رہے ہیں آپ کے اوپر بھیجیے کسی نے, اب بدلا کرے گا کیا, جو حکم آپ دیں گے وہی کروں گا, جس نے بھیجی اسی بھیجا. بعد میں اطلاع آئی کہ اس کا کام ہو گیا. اچھا صاحب کشف کرامات ایسے تھے, رات میں بیٹھ جاتے تھے گھر جگہ کے تو پورے دن کے حالات میں بھی غور کرتے تھے. صبح کو پھر ہر ایک کا خط لکھواتے, ان کا تکیہ کلام تھا میرے چاند بولتے تھے پیار سے, تو لکھواتے میرے چاند یہ کام نہیں کیا کرتے, میرے چاند یہ کام یوں نہیں کرتے, جو یعنی جو اس سے وہاں ہوتی تھی کوتاہی ایسے لکھوا دیا کرتے تھے. خیر کلیئر تشریف لے گئے اور کئی روز تک مزار مبارک پر مراقب رہے, کئی روز تک مزار مبارک پر مراقب رہے. کچھ معلوم نہ ہوا, وہاں کوئی جانتا بھی نہ تھا, بس کام سے کام نماز و دیگر ضروریات کے لیے جاتے, باقی مراقب رہتے کہ اب کہاں جاؤں. چونکہ پہلے پیر کا انتقال ہو گیا تھا, شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے پہلے پیر جو مولوی عبد الرحیم صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو یہ سوچتے کہاں جاؤں. چنانچہ ایک مرتبہ باہر آرام فرما رہے تھے, رات میں اچانک ایسا معلوم ہوا کہ بوندیں پڑ رہی ہیں, اٹھ کر اندر چلے گئے مگر وہاں نیند نہ آئی, باہر آ گئے. لیٹنے کے بعد پھر ایسا ہی محسوس ہوا کہ بوندیں آ رہی ہیں, پھر اٹھ کر کے اندر چلے گئے, بوندیں نہیں آ رہی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی. آخرکار اسی طرح 3 مرتبہ ہوا. اس کے بعد وضو کر کے مزار پر حاضر ہوئے. حضرت خواجہ احمد کلیری شیخ علاؤالدین صاحب کلیری علیہ رحمۃ مزار پر حاضر ہوئے. آواز آئی عبد الرحیم, یہ سمجھے کہ کسی اور کو کوئی پکار رہا. پھر آواز آئی عبد الرحیم, ہمارے سلسلے کا نور اب گنگوں میں. پھر یہ گنگو آئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت. سبحان اللہ. استغفر اللہ.